بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ پاکستان کی سیاست کے اندر بڑی ہلچل ہوئی ہے۔ آج ایک خبر میں نے آپ کو دن میں دے دی تھی، جو چودھری پرویز الہی صاحب نے بتایا کہ آئی ایم ایف والے اور یورپی یونین والے عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل آتے ہیں، لیکن وہ خبر ظاہر ہے کہ چودھری پرویز الہی نے دی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا نہ کوئی سرکاری سطح کے اوپر، نہ آئی ایم ایف کی جانب سے، نہ کوئی ویژولز، وہ ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، ظاہر ہے وہ اندر سے ہی خبر آئی۔ لیکن آج اب امریکی وفد جو ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ گیا ہے، لیکن امریکی وفد کی جو پہنچنے والی خبر ہے وہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ کسی کو علم نہیں ہوا۔ یعنی میں آپ کے سامنے میڈیا کی خبر رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ ذرا خود اندازہ لگا لیجئے گا۔ دنیا نیوز کی خبر ہے کہ امریکی وفد کا سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کا ہنگامی دورہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یورپی یونین، آئی ایم ایف جو ہے، اور اس کے بعد آج امریکی وفد، یہ اڈیالہ جیل ہی منزل کیوں ہے جہاں پہ عمران خان قید ہیں؟ دنیا نیوز نے لکھا ہے کہ جیل ذرائع کے مطابق سینٹرل جیل اڈیالہ کا دورہ کرنے والے امریکی وفد میں گریگ ایڈورڈ، رابرٹ فرینکلن، ڈونالڈ سوزلو، مارک رائس اور پیٹر رچ شامل ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا جی جیل میں جو اس وقت سہولیات ہیں، ان سہولیات کے بارے میں امریکی وفد جو ہے اس کو بریف کیا گیا۔ اب ایک بات سمجھنے والی ہے کہ امریکی وفد کا پاکستان کی جیل سے یا پاکستان کی جیل میں ملنے والی سہولیات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی آپ ذرا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی سرکاری ملاقات ہوتی ہے تو بتایا جاتا ہے جی ملکی سلامتی، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وہ ہم برسوں سے یہی لائن جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں۔ بالکل ایسی ہی صورتحال یہاں پہ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اب ان سب کا اور امریکہ کا اوورآل آپ جانتے ہیں کہ امریکی جو سفیر ہیں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی، وزیر اعظم سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، نگران جو سیٹ اپ ہے ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اب اچانک اڈیالہ جیل ہی کیوں؟ اور یہ الیکشن سے پہلے یہ سارا کچھ ہونا اور یہ ہلچل اچانک ہونا، اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ کچھ نہ کچھ پردوں کے پیچھے ضرور چل رہا ہے، اور جب پردوں کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ باہر ضرور آ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد عمران خان کوئی سمجھوتا، کوئی ڈیل، کوئی ڈھیل، کوئی ملک سے باہر، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی کل پیغام میں نے آپ کے عمران خان کا شیئر کیا تھا کہ نہ ڈیل چاہیے نہ ڈھیل چاہیے، ساری زندگی بھی جیل میں گزارنے کے لیے بالکل مکمل طور پہ انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں۔ امریکہ کا اڈیالہ کی حد تک خبر ہے۔ اس کے بعد آج دوسری جو خبر ہے وہ برطانیہ سے متعلق ہے۔ یہ تمام جو ممالک ہیں جس میں یورپی یونین ہے، جس میں امریکہ ہے، جس میں برطانیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم تاریخی طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج برطانیہ کی جو پاکستان میں ہائی کمشنر ہیں جین میریٹ، وہ جاتی عمرہ پہنچی اور انہوں نے وہاں پہ مریم نواز شریف سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ اچانک سے یہ سب کچھ ہونا کہ کوئی اڈیالہ پہنچ رہا ہے، کوئی جو ہے وہ جاتی عمرہ پہنچ رہا ہے، تو اس ساری پکچر کو جب آپ سٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ضرور جو ہے وہ پردے کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ کیا چل رہا ہے ظاہر ہے اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بھی قبل از وقت ہوگا، لیکن بہرحال آپ کو ان اپ ڈیٹ سے آگاہ رکھنا بہت جو ہے وہ ضروری معاملہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اچھا، اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، دنیا جہان کے جو منصفین یا قاضی ہوتے ہیں وہ انصاف کرتے ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا سکور سیٹل کرنے سے نہیں نکل پا رہے۔ وہ جنرل فیض کے متعلق سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، وہ جنرل باجوہ کے متعلق شاید کرنا چاہتے ہیں، اور عمران خان تو بالخصوص وہ کرنا چاہتے ہیں۔ جو تاثر ہے، میرا تاثر غلط بھی ہو سکتا ہے، عمران خان کی سائفر والی ضمانت 2 ہفتے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں پڑی ہوئی ہے، نمبر بھی لگ چکا ہے، سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں کر رہے؟ اب ایک تو آج انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس جو ہے اس سے متعلق
وہ تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس تحریری حکم نامے کے اندر ذرا دیکھیے گا انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فیض آباد دھرنے کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے سے جو ناانصافی ہوئی اس کا خمیازہ قوم نے 9 مئی کے واقعات کی صورت بھگتا۔ بالکل ٹھیک ہے، اب فیض آباد دھرنے کا اور 9 مئی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ لیکن چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے منصب کے اوپر ہیں، بڑے شخص ہیں، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس چیز کو جوڑ کے بالکل اپنا وہ کر لیا ہے، تو چلیں ان کو اس حد تک جو مبارک ہے وہ ضرور بنتی ہے۔ ہاں لیکن اس حد تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ہاتھ کھڑے ضرور دکھائی دیتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کی اگر فیض آباد دھرنا کیس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا تو عدالت توہین عدالت کی کارروائی کا ارادہ نہیں رکھتے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جنرل فیض والا کیس آیا، پہلے تو انہوں نے بڑے ریمارکس دیے اور ایٹ دی اینڈ یہ کہا کہ جو متعلقہ فورم ہے اس سے رجوع کیا جائے، تو لوگوں نے کہا پہلے ہی اس کو متعلقہ فورم کہہ رہے تھے، اس پہ بینچ بنانا اور یہ وہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جانا ضرور چاہتے ہیں، لیکن فی الحال قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل ایک پیج کے اوپر ہیں اور ان کو کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ والی پرابلم نہیں ہے۔ عمران خان ہے، ان کو پھر بھی امید ہے۔ اب ایون خبر یہ ہے کہ شامود قریشی جو ہے اپنی سائفر والی ضمانت کے لیے سپریم کورٹ رجوع کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا 27 اکتوبر کا تفصیلی فیصلہ ہے ان کی ضمانت خارج کرنے کا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جج سامر فاروق صاحب نے کیس کے میرٹس کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اور کہا ہے کہ اس کیس میں حکم امتناع دیا جائے اور کسی بھی کارروائی سے جو روکنے کی استدعا ہے وہ کی جائے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ مقدمہ خارج کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی مثالی انصاف ملے گا اور کوئی ایسی چیز ہوگی، تو میرے خیال سے یہ ایک ہوائی قلعہ بنانے والی بات ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے انصاف ضرور ملے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ عمران خان کو وہ نہ تیز انصاف ملے گا نہ اس طرح سے جیسے باقی سارے معاملات ہیں، تو عمران خان کو بہت ٹھنڈا، بہت تحمل سے، لیکن خیر یہ وقت گزر جاتا ہے، اس وقت کی تو کیا بات ہے۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بیکری آئٹمز کے اوپر تو قیمتوں کے حوالے سے حکم دے رہی ہے، باقی چیزیں ظاہر ان کی ترجیح کے اندر شامل نہیں ہیں۔ ایک ڈیولپمنٹ اور سن لیجئے، وہ جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے متعلق ہے، اور سندھ کی جو نگران حکومت ہے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب جو ہیں، ان کی حکومت نے بھی ملٹری کورٹس کے معاملے کے اندر اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ بالکل درست بات ہے، غیر آئینی قرار دینا بھی چاہیے، عدالتیں انصاف کرتی ہوئی نظر آنی چاہیے، اور یہی بات آج جو صدر صاحب ہیں وہ کر رہے تھے۔ وہ آج امریکی ایک ادارے کے انٹرویو دے رہے تھے، ان سے پوچھا گیا عمران خان کے حوالے سے کہ کیا وہ انتخابات میں حصہ لیں گے یا نہیں لیں گے، تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ عدالتوں کے اوپر ہے اور انہیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے، کیونکہ پاکستان انصاف کی بنیاد کے اوپر ہی جو ہے وہ قائم ہوا تھا۔ عدالتیں کیا کر سکتی ہیں کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا کے اندر کچھ چڑیا ان کی بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، جلسہ جلوس تو بڑی دور کی بات ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب کا نوشہرہ میں جلسہ تھا، بھرپور سیکیورٹی دی گئی، نہ صرف سیکیورٹی دی گئی جبکہ مقامی سکول تھا اس میں چھٹی بھی کروائی گئی تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اور عدالتوں میں آپ جائیں گے تو وہ کہیں گے ابھی کے مسائل کی بات نہ کریں۔ تو یہ ابھی فی الحال حالات و واقعات ہے، لیکن خیر یہ وقت کا اتہار چڑھاؤ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔